سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء گرامی میں سے جس اسم کو آج ہم سیکھنے جا رہی ہیں وہ ہے المہیمن۔ المہیمن معنی ہے نگہبان، محافظ۔ المہیمن کا معنی ہے خفیہ امور پر اطلاع رکھنے والا، سینے کی چھپی باتوں پر مطلع، جس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، مخلوق کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو قول، جو فعل، یعنی جو بات ہماری، جو کام ہمارا ہم سے سرزد ہو رہا ہے، ان کا نگران ہے۔ ہمارا کوئی عمل اس سے غائب نہیں ہے، زمین اور آسمان کا ایک ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہے المہیمن، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے تمام امور پر محافظ ہے، مہیمن ہے، وہ ہر بھید سے واقف ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے بندوں کی نگرانی کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے جس طرح نگرانی اور حفاظت کرنے کا حق ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں مہیمن وہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کی حیات، موت، عمل، رزق، اجل وغیرہ پر گواہ اور محافظ ہے۔ یہ ہے مہیمن۔ اور بہقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آخرت میں تمام نیک و بد اعمال کے بدلے میں اجر و ثواب اور عذاب دینے والے ہیں، اور یہ اجر و ثواب اور عذاب پر بھی اللہ ہی نگہبان ہے، یعنی نہ تو کسی نیک عمل کا بدلہ کم کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی، اور نہ ہی کسی گنہگار کو اس کے عمل سے زیادہ سزا دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمام دنیاوی نہیں بلکہ اخروی عمل کا بھی پورا بدلہ دینے والا ہے جو نہایت انصاف پر مبنی ہوگا۔ وہ تمام خفیہ امور سے بھی مطلع ہے، وہ سینے کے بھید جانتا ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، وہ اپنی مخلوق کے ہر عمل کا محافظ اور نگہبان ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ عمل کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام معاملات المہیمن کے سپرد کر دیجیے۔ کیونکہ یہ ایسا نگہبان ہے، اس جیسا کوئی نگہبان نہیں۔ یہ آپ کی ہماری حفاظت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، لوگ گناہ کر کے آرام کی نیند سوتے ہیں، لیکن یہ نگہبان ذات ایسی ہے سبحان اللہ کہ جسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ سبحان اللہ، یہ ہر آن ہماری نگہبانی کر رہا ہے، ہر آن ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ کیوں نہ ہم محبت کریں اس رحمان سے، اس رحیم سے، اس نگہبان سے جو ہر آن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس نگہبان سے محبت کرنے والا بنائے اور اس نگہبان کی محبت ہم کو بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں، دیکھیے اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اب یہاں پہ تو انسان کی بات ہو رہی تھی، انسان کے اعمال کی، انسان کے حفاظت کی بات ہو رہی تھی۔ اللہ نے نہ صرف انسان کے حفاظت کا ذمہ لیا بلکہ اس کی کتاب کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا۔ جیسے سورہ مائدہ دیکھیے اب آیت نمبر 48 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ بات سمجھ آئی نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب اے نبی، بالحق، حق کے ساتھ، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور وہ کیسی ہے کتاب، یہ تصدیق کرنے والی ہے، کون سی؟ پچھلے کتابوں کی تصدیق، اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اور بے شک ہر کتاب، جو بھی کتاب نازل ہوئی، جیسے تورات، زبور، انجیل، جو قرآن سے پہلے کی 3 کتابیں ہیں نا، تو ہر کتاب اپنے پچھلی کتاب کی تصدیق کرتی تھی، لیکن یہاں پر سورہ مائدہ میں ایک ایکسٹرا بات یہ بھی بتائی گئی، نہ صرف یہ مصدقاً ہے، تصدیق کرنے والی ہے، بلکہ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور ان کی محافظ ہے۔ یعنی یہ جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی ہے اور ان کی محافظ بھی ہے، یعنی یہ حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اللہ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہر الہامی کتاب اپنے سے ماقبل کی تصدیق کرنے والی رہی ہے، قرآن کریم بھی ماقبل الہامی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن
قرآن کریم مصدق ہونے کے ساتھ ساتھ، تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ مہیمن بھی ہے۔ مہیمن یعنی محافظ ہے، امین ہے، شاہد ہے، حاکم ہے، یعنی قرآن مجید کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوگا۔ اس سے قبل کتابوں میں تحریف تبدیلی ہو چکی، لیکن قرآن کریم تمام تر تحریفات سے پاک ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ المہیمن۔ المہیمن نے اپنے ذمے اس کی حفاظت لے لی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ وہ جس چیز کی حفاظت کا ذمے لے لے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ عصر حاضر میں دیکھیے کفار نے بہت کوشش کر لی کہ وہ قرآن کریم میں تحریف کر لیں، تبدیلیاں کر لیں، لیکن اس میں کامیاب بالکل نہیں ہو سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ المہیمن نے، اللہ پاک نے۔ تو اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری لی، اور اللہ ذمہ دار ہے، اس چیز کا محافظ ہے اور حفاظت کر رہا ہے، تو کسی کی مجال کہ کوئی اس کتاب کو مٹا سکیں یا تحریف کر سکیں یا تبدیلی کر سکیں، زیر زبر کا فرق تک بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی جو حفاظت کر رہے ہیں، کلام پاک کی، یا پھر آپ کی، ہماری بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، کلام پاک کی حفاظت کرتے ہیں، تو سبحان اللہ، سمجھنے والی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ پاک ہی ہے جو محافظ ہے، اللہ پاک ہی جو حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود ہم دوسروں کا خوف کھا کر اس نگہبان سے باغی ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ معاف کرے ہمیں کہ ہم اس کی، اللہ پاک کی نگہبانی میں نہیں رہتے، بلکہ چونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ المہیمن ہے ہمارے اوپر ایسی ذات ہے جو المہیمن، خاص نگہبان، خاص حفاظت کرنے والا۔ اس خاص حفاظت کرنے والے کو چھوڑ کر ہم کسی دوسرے کے خوف میں ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس المہیمن کی ذات ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، توفیق دے کہ ہم اس ذات پر یقین کریں کہ ایک ذات ہمارے ساتھ ایسی ہے جو المہیمن ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں پر محافظ و حفاظت کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ جیسے ایک مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے نا، کہ اللہ پاک نے خود فرمایا ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول میں تمہارے لیے بہترین اگزامپل ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے کیسے حفاظت کی۔ تمام شہر مکہ ہی نہیں بلکہ اطراف کے تمام کنٹریز بھی دشمن ہو گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن کوئی کچھ کر سکا نہیں کر سکا۔ جو حق ہے وہ ثابت ہو کر رہا اور باطل ہی رہا۔ تو یہ دلیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ پاک محافظ ہیں، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایگزامپل میں دیتی ہوں آپ کو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جا رہے تھے تو اس وقت تمام دشمن غالب ہونے کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے، دھکا بھی نہیں پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک چوٹ بھی نہیں آئی جب آپ ہجرت کرے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں؟ حفاظت کون کر رہا تھا؟ المہیمن، اللہ کی ذات۔ اللہ نے کہا نا کہ میں اپنے بندوں کی حفاظت کرنے والا ہوں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی بھی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو بے شک المہیمن کی ذات وہ ہے جو ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔